اقبال اسی حقیقت کو جو سورہ حشر کے آخر کس میں بیان ہوئی ہے کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے خاش گویم آنچ درد المزم رس، صاف صاف بتا دوں وہ بات جو میرے دل میں چھپی ہوئی، یہ کتاب نیس چیزیں دیگر۔ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں، یہ کوئی اور شاعر ہے، یہ کتاب نیس چیزیں دیگر۔ مثل حق انہا و ہم پیداس کو زندہ و پائندہ و گویاس، مثل حق بالکل اللہ کی طرح، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، مثل حق انہا و ہم پیداس۔ یہ کتاب اس کی برکات ظاہر بھی ہے اور اس کی بہت سی برکات ایسی ہے جو پوشیدہ بھی ہے، ہم اس کتاب کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور زندہ و پائندہ و گویاس، یہ کتاب زندہ ہے، زندہ جاوید اور کلام کرتی ہے اسی طرح سے جیسے کہ کوئی زندہ شے کو کلام کرتی ہے۔ عام کتابوں کی طرح کوئی کتاب نہیں بلکہ یہ کہ کتاب زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ فساد کہتے ہیں کسی بھی قانون کے ٹوٹنے کو، جب قانون کی عملداری نہ رہے تو فساد ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اس وقت ہمارے ہاں ملک میں فساد ہے، کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کا معاملہ گرم ہے، کوئی کسی کی جان لے لے پکڑنے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کا مال چھین لے لوٹ مار کر لے کوئی پرسان حال نہیں، یہ فساد ہے۔ اور دوسرا فساد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے مظاہر قدرت کے حوالے سے، بارش کا ایک قانون ہے، آتی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہی بارش اگر حد سے زیادہ برس جائے تو عذاب ہے، دریا بہہ رہا ہے بہنا چاہیے، یہی دریا اگر اپنی حدود سے نکل کر بہنے لگے تو سیلاب ہے، عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ بحر و بر میں فساد برپا ہوتا ہے، تباہی آتی ہے بسبب اس کے جو کچھ کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آفات آتی ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، شاید کہ سدھر جائیں، شاید کہ دل میں رقت پیدا ہو۔ تو اس وقت ہم اہل پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کی گرفت میں ہیں، ہم پر بدترین زلزلہ بھی آیا، رمضان کے رحمت والے مہینے میں آیا، ہم پر 2 سال سے سیلاب بھی آ رہے ہیں، اور پچھلے سال کا سیلاب زیادہ شدید تھا سابقہ سال کے مقابلے میں، ہم پر بڑی طوفانی قسم کی بارشیں بھی ہوئی ہیں، ہماری آپس میں بھی خانہ جنگی جاری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، برے حالات ہیں کراچی میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور ہم پر ایک سے ایک بے حس حکمران بھی مسلط ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہمارے جرائم بہت بڑے ہیں، یہ ملک پاکستان اس کا جواز نہیں ہے سوائے اسلام کا، نہ پاکستان بولنے والوں کی زبان ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ نسل ایک ہے، یہ سب کے سب جڑے تھے اسلام کے نام، اور انہوں نے ہر سطح پر اسلام سے بے وفائی کی، نہ اپنے گھروں کے اسلام نافذ کیا، نہ اپنے کاروبار میں کیا، نہ اپنے ملک میں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ ایک قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے مطابق تھا، وہ بھی سن 62 میں ایک ڈکٹیٹر نے ختم کر دیا۔ 16 علماء نے خط لکھا کہ جو قانون تم نافذ کرنے جا رہے ہو فیملی لاء کا، یہ قانون ان بنیادوں پر شریعت سے متصادم ہے، وہ قانون آج بھی نافذ ہے۔ دوسرے ڈکٹیٹر نے شرعی عدالت بنائی اور پابندی لگا دی کہ اس قانون کو یہ عدالت نہیں چھیڑ سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سود کے بارے میں تاریخی ایک محنت ہوئی ہمارے ملک میں 30 برس تک، اور تیسرے ڈکٹیٹر نے آ کے 24 جون سن 2002 کو ساری محنت کو زیرو کر دیا، اور جو ہے وہ طے کیا کہ اس ملک میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک حدود آرڈیننس ہم نے بنایا تھا، اس پر بھی عمل تو ہوا ہی نہیں، لیکن اس کو بھی اس تیسرے ڈکٹیٹر نے آ کے اور منسوخ کر دیا۔ اور اس کے بعد ہمارے پڑوس افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی جس نے اسلامی حدود نافذ کر دی، اس حکومت کو تباہ کرنے میں بھرپور ساتھ دیا اس جو ہے وہ قوم نے، پاکستانی قوم نے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے شدید ناراض ہے۔ اور جب تک ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، یہ قوم اٹھ کھڑی نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ ابھی پھر بہت ہی برا فیصلہ کیا ہے، دوبارہ نیٹو سپلائی کی بحالی کی، پرانی تنخواہ بھری کیا، تو اس قدر بے حسی ہے، اس قدر جو ہے وہ دین سے دوری ہے، سنگ دلی ہے
کہ یہاں سے جو ہے وہ پورے کا پورا خون ہوا ہے ہمارے افغان بھائیوں کا، ہمارے ہاتھ اس خون میں رنگے ہوئے ہیں، اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے جرم میں ہم شریک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد برپا ہوا، بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کمائی کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی۔